علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی توحید افعالی کی۔ کل توحید افعالی کے سلسلے میں بقدر کافی توضیح دی گئی۔ آج توحید افعالی کے عملی آثار کیا ہیں؟ اگر آپ توحید افعالی کے قائل ہو گئے تو اس کا آپ کے عملیات پہ کیا اثر ہوگا؟ توحید افعالی اپنے آپ میں انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جو شخص توحید افعالی کا معتقد ہوتا ہے، قائل ہوتا ہے، اس کے عمل میں توحید افعالی کا اثر دکھائی دے گا۔ اب کیا اثر چھوڑتا ہے یہ عقیدہ؟ توحید افعالی کا عقیدہ انسان کے عمل پہ کیا اثر ڈالتا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ آج آپ کو سمجھنا ہے۔ کہہ رہے کہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ توحید افعالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے افعال میں مستقل ہے، جس طریقے سے وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اسی طریقے سے خدا اپنے افعال میں بھی مستقل ہے، اور دوسرے افراد، دوسرے لوگ، دوسرے مخلوقات، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، وہ جو بھی افعال انجام دیتے ہیں یا جو بھی اثر ان سے ظاہر ہوتا ہے، وہ سب خدا کی قوت اور اس کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات، جب انسان کا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ صرف ذات پروردگار مستقل ہے، باقی دوسری مخلوقات کے تمام افعال، تمام آثار اسی کی قوت اور اسی کی طاقت سے وابستہ ہیں، تو اس عقیدے کا جو انسان کے عمل پر اثر ہوگا وہ اس طریقے سے: نمبر ایک، کسی بھی چیز کو انسان پھر خدا کے مقابلے میں نہیں کھڑا کر سکتا۔ کسی بھی چیز کو خدا کا ہم پلہ قرار نہیں دے گا، اور پھر کسی کی عبادت بھی نہیں کرے گا۔ جب ذات پروردگار کو مستقل اور دوسرے مخلوقات کو خدا سے وابستہ سمجھ لے گا، تو پھر خدا کے مقابلے میں انسان کسی دوسرے انسان کو یا کسی دوسری چیز کو لا کر کے کھڑا نہیں کرے گا۔ خدا کا ہم پلہ، خدا کا ہمسر کسی انسان یا کسی چیز کو نہیں بنائے گا، اور پھر کسی دوسرے کو قابل عبادت بھی نہیں سمجھے گا، اور پھر ذات پروردگار کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر تسلیم بھی یا تعظیم خم نہیں کرے گا۔ یہ پہلا اثر ہے کہ توحید افعالی پر اعتقاد رکھنے والا انسان کسی انسان یا کسی بھی چیز کو خدا کا ہم پلہ قرار نہیں دیتا، کسی کو شائستہ اور لائق عبادت نہیں سمجھتا، اور کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا۔ اس کا سر جھکے گا خدا کے سامنے، عبادت کرے گا خدا کی۔ یہ اثر عملی ہے۔ ٹھیک، یہ چیز سمجھ میں آئی بابو؟ جی آبا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلے ہاں، عبارت دیکھیں تو اور واضح ہو جائے گا۔ توحید افعالی و اعتقاد میں ان کی تنہا کارگزار مستقل عالم خدا است۔ کہہ رہے توحید افعالی اور اس بات پر ایمان اور اعتقاد کہ دنیا میں جو مستقل کارگزار ہے، دنیا کا جو مستقل ناظم ہے، دنیا کا جو مستقل نظام سنبھالنے والا اور دنیا کے کام کو انجام دینے والا ہے، وہ ذات پروردگار ہے۔ وَدِگَرَنْ هَرْچِ دَارًا، اور اس کی ذات کے علاوہ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے، وَهَرْچِ مِكُنَنْ، اور جو کچھ کرتے ہیں، با استمداد از اوست، خدا کی مدد سے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے جو کچھ رکھتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ سب
خدا کی مدد سے ہے۔ تو یہ ایمان اور یہ اعتقاد موجب بھی گردد، سبب بنے گا کس چیز کا؟ اولاً پہلی چیز کہ انسان ہیچ کس وہی چیز را در کنار خدای بزرگ شائستہ ستائش و پرستش نہ داند۔ پہلا اثر یہ ہوگا اس عقیدے کا کہ انسان کسی بھی دوسرے کو یا کسی بھی دوسری چیز کو خدائے بزرگ کے مقابلے میں شائستہ ستائش، تعریف کے قابل و پرستش اور عبادت کے لائق نہ داند، نہیں جانے گا۔ انسان کسی دوسرے انسان کو یا کسی دوسری چیز کو خدا کے مقابلے میں تعریف و تمجید اور عبادت کے قابل نہیں سمجھے گا۔ وسر تعظیم جز بر آستان او، اور سوائے اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو تعظیم کے لیے جھکانے کے طور پر فرود نہ یا ورد نہیں جھکائے گا۔ انسان کا سر تعظیم کے لیے صرف اسی کی بارگاہ میں جھکے گا، کسی اور کی بارگاہ میں نہیں۔ یہ توحید افعالی کا اثر ہے۔ ٹھیک، تو پہلا اثر یہ کہ کسی انسان کو کسی چیز کو خدا کے مقابلے میں نہیں لائے گا، کسی کو لائق تعریف، لائق تمجید، لائق پرستش و عبادت نہیں سمجھے گا، اور کسی کے سامنے تعظیم کے لیے سر نہیں جھکائے گا۔ عبادت ہوگی تو اللہ کی، سر جھکے گا تعظیم کے لیے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں۔ ان الحکم الا للہ، کیا بادشاہت، حکومت اللہ کے علاوہ کسی اور کی؟ امر، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت اور بادشاہت نہیں چلے گی۔ اس اللہ نے کہ جس کی بادشاہت، جس کی حکمرانی سب سے اعلیٰ ہے، یا یوں کہا جائے کہ جس کی حکمرانی مستقل ہے، امر، اس اللہ نے حکم دیا ہے کس بات کا؟ کہ اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی، پرستش اور عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی استوار مستحکم دین ہے۔ دین مستحکم یہی ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اور اس کے حکم کی فرما برداری کی جائے، کسی اور کی نہیں۔ ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا اثر جو توحید افعالی کا اور توحید افعالی پر اعتقاد کا یہ ہوگا کہ تمام تکیہ و اعتماد انسان پر خدا باشد۔ توحید افعالی کا جو بندہ قائل ہے اس کی تکیہ گاہ ذات پروردگار ہے، وہ صرف خدا کی ذات پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ مستقل وہی ہے، باقی سارے غیر مستقل ہیں۔ تو مستقل کو چھوڑ کر کے غیر مستقل پر تکیہ کرنا، بھروسہ کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو دوسرا اثر توحید افعالی پر اعتقاد کا یہ ہوگا کہ انسان صرف اور صرف خدا کی ذات پر اعتماد کرے گا، اس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے گا، جو بھی عمل انجام دینے جائے گا، جو بھی کام کرے گا، اس کام میں ذات پروردگار پہ توکل، اور اسی سے مدد کی بھی طلب رکھے گا کہ میرے اس کام میں میرا خدا میری مدد کرے، کہ وہی مستقل ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور سے ڈرے گا بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کسی طرح کی کوئی امید نہیں رکھے گا، یہاں تک کہ اگر دنیا کے تمام اسباب و شرائط اس کے خلاف ہو جائے، اس کے مخالف ہو جائے، تب بھی وہ مایوس نہیں ہوگا۔ انسان نے جو عمل انجام دینے کی ٹھان لی ہے، اس کے برخلاف اسباب و وسائل کھڑے ہو جائیں، رکاوٹ بن جائے، تو انسان نا امید ہو جائے گا، انسان نا امید نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوگا۔ کیوں مایوس اور نا امید نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے
ذات پروردگار پہ امید کی، سب سے بڑی امید اس کے پاس ہے۔ اسباب و وسائل یہ تو انسان کے افعال کی انجام دہی میں یہ معمولی مددگار ہیں۔ دنیا اسباب کی ہے، وسائل کی ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسباب و وسائل کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن اسباب و وسائل میں اثر کس نے ڈالا ہے؟ خدا نے۔ مسبب الاسباب وہ ہے جو اسباب آج ہمارے مخالف ہیں، اللہ چاہے تو ایک آن میں وہی اسباب ہمارے موافق ہو سکتے ہیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہتے ہیں کافی ہوتا ہے، جس کا ناخدا، جس کا محافظ اللہ ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ثانیاً دوسرا اثر جو ہوتا ہے اثر عملی انسان پر، وہ یہ ہے کہ تمام تکیے و اعتماد انسان، کہ انسان کا مکمل اعتماد اور بھروسہ خدا پر ہوتا ہے۔ وَدَرْهَمِ کارہا، اور انسان اپنے تمام کاموں میں برعو توکل کند، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ تنہا از او یاری بجویت، صرف اور صرف اللہ سے مدد چاہتا ہے۔ از ہیچ کس جز او نہ ترسد، کسی دوسرے انسان سے سوائے خدا کے کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ڈر اور خوف صرف ذات پروردگار سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں۔ بے ہیچ کس جز او امید نہ بندد، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور انسان سے کسی طریقے کی کوئی امید نہیں لگاتا، امید نہیں باندھتا۔ وحتی ہنگامی کی اسباب و شرائط عادی برخلاف خواست اوست، یہاں تک کہ اس وقت کہ جب انسان کی آرزو، انسان کی تمنا، انسان کی خواہشات کے خلاف تمام عادی شرائط اور اسباب ہو جائیں، مایوس نہ گردد، مایوس نہیں ہوتا۔ آپ نے سوچا تھا کہ سفر کریں گے، ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، یا مثلا مثال کے طور پر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، حصول علم۔ حصول علم کے راستے میں بڑی ساری رکاوٹیں آ گئیں، اسباب وسائل آپ کے خلاف ہو گئے، سرکار نے پابندی لگا دی کہ کلاس نہیں چلے گا، مولانا مدارس کی تعطیل ہونی چاہیے، مدارس کی تعطیل ہو گئی۔ کتاب آپ کے پاس تھی، وسیلہ تھا پڑھنے کا، آپ نے سوچا کہ کتاب لے جاؤں گا، گھر لے جا کر کے پڑھوں گا۔ پرنسپل نے کہا کہ نا بھائی یہ کتاب خانے کی، مدرسے کے کتاب خانے کی کتاب ہے، اس کو آپ گھر نہیں لے جا سکتے، آپ جمع کیجئے۔ یہ وسیلہ بھی آپ کے خلاف ہو گیا، ٹھیک ہے مولانا۔ آپ اسی طریقے سے بہت ساری رکاوٹیں آئی، یہ سارے اسباب و وسائل آپ کے خلاف، اب مایوس ہو گئے، اب علم حاصل نہیں کر پائیں گے، نہ ذات پروردگار پر آپ کا توکل ہے، اسباب و وسائل وہ فراہم کرتا ہے۔ اگر عادی اسباب و وسائل آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، آپ کی خواہشات کے، آپ کی تمناؤں کے، آپ کی آرزوؤں کے خلاف ہو گئے ہیں، تب بھی چونکہ آپ توحید افعالی پہ اعتقاد رکھتے ہیں، یہ اعتقاد آپ کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی شرائط میں، کسی بھی حالات میں مایوس ہونے نہیں دیں گے، ہمیشہ آپ پر امید رہیں گے کہ میرا خدا میرے لیے اسباب و وسائل فراہم کرے گا۔ زیرا کہ اگر خدا بخواہد، کیوں ایسا کہ شرائط اور حالات مخالف ہو جائے پھر بھی انسان مایوس نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر خدا چاہے تو شرائط ایک لمحے میں تبدیل ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر حضرت موسیٰ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی سبب نہیں ہے دریا پار کرنے کا، تو اللہ ایک لمحے میں شرائط تبدیل کر، موسیٰ عصا مارو، عصا پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جس راستے پہ جناب موسیٰ چلے اسی راستے پہ فرعون بھی جا رہا ہے، خطرہ تو ابھی بھی نہیں ٹلا۔ اللہ نے کہا کہ دریا میں راستہ ہم نے موسیٰ کے لیے نجات کا سبب بنایا ہے، فرعون کے لیے تھوڑی۔
موسیٰ پار ہوئے، راستہ ختم. وہ جب چاہے شرائط تبدیل کر سکتا ہے. اسباب و شرائط تو اس کے اختیار میں ہے نا. ٹھیک ہے، وہ جب چاہے اسباب و شرائط کو تبدیل کر سکتا ہے. وہ خداوند در کارش گشائش حاصل می کند. اور خدا ایسے اعتقاد رکھنے والے کے امور میں وسعت اور گسترش اور گشائش پیدا کرتا ہے. اس کا کوئی کام پینڈنگ نہیں، اس کا کوئی کام رکتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کبھی پھنستا نہیں ہے، گرتا نہیں، حالات کا شکار نہیں. حالات اسے کبھی مقید اور اسیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا مالک خدا ہے، اس کا توکل خدا پر ہے. اسباب و وسائل خدا فراہم کرنے والا ہے. اسی لیے ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جس کے اندر تقوی الہی پیدا ہو گیا، جس انسان کے اندر پرہیزگاری آ گئی، اللہ اس کے لیے مخرج قرار دے. مخرج جانتے ہیں جی؟ آرام. آرام مخرج. تجوید پڑھتے ہو نا، علم تجوید، جہاں سے حرف نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مخرج، خارج ہونے کی، نکلنے کی جگہ. تو وہ کہیں نہیں پھنستا، ہر موڑ پہ اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. تمام حالات میں اللہ اس حالات سے باہر آنے کے لیے اس کے لیے راستہ بناتا ہے. اللہ اس کے لیے جس کے لیے خدا راستہ بنانے والا ہو، اس کے راستے کو بند کون کرے گا؟ 4 راستے تم بند کرو گے، 10 راستے اللہ کھول دے گا. جی. اور صرف مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ نہیں بناتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسے اس طریقے سے رزق دیتا ہے، ایسے راستے سے رزق ادا کرتا ہے کہ وہ اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتا، اس کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ چیز آئی. سوچ نہیں سکتا انسان، تصور نہیں کر سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس انسان کا تکیہ، جس انسان کا توکل اور بھروسہ، اعتماد ذات پروردگار پر ہو جائے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایک خدا کا بھروسہ ہر بھروسے سے بڑا ہے. خدا پر توکل یہ انسان کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اس کے تمام امور کو انجام تک پہنچاتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. بالتحقیق اللہ نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین رکھی ہے. عجیب ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے مقدار معین رکھی ہے، لیکن صاحب تقوی کے رزق کی جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کی کوئی مقدار نہیں ہے. ایسا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہر چیز کا حساب ہے، لیکن اللہ صاحبان تقوی کو جو چیزیں عطا کرتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں، مقدار معین نہیں ہے. بار صورت چلے، یہ بحث بھی تمام ہو گئی، چقیدہ رہ گیا ہے. چقیدے کا مطالعہ آپ لوگ خود کر لیجئے گا. اگر کہیں کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، مبہم رہ گئی ہو، سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ کل آپ لوگ سر کلاس اس کو بیان کیجئے گا، انشاءاللہ اس کو حل کیا جائے گا.